سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ انعام یاد کرو کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، سو تمہیں ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم خود دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ انعام بھی یاد رکھو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظلم کر رہے تھے۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات میں سے تیسرا اور چوتھا انعام ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے دو انعامات کا تفصیل سے ذکر ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو یاد دلائے جا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر، تمہارے بڑوں پر کیا کیا انعامات کیے۔ ان انعامات کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم بجائے ناشکری کے اللہ کے شکر گزار بندے بنتے اور اللہ کی بات کو مانتے، اور آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لاتے۔ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس کے باوجود دشمنی پہ تلے ہوئے ہو، تو اللہ پاک ان پر ہونے والے انعامات یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو، فرقنا بکم البحر، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو پھاڑ دیا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل جد و جہد کی کہ فرعون راہ راست پہ آ جائے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ الٹا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر کوشش یہ کی کہ چلو تم نہیں آتے، نہ آؤ، لیکن بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں ان کو لے کر کہیں چلا جاتا ہوں۔ اس پر بھی فرعون تیار نہیں تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے بغیر اس کی مملکت کے کام بھی نہیں چل رہے تھے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ ہم لوگ اب یہاں سے نکلیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک تہوار تھا جو منانے کے لیے یہ شہر سے باہر جاتے تھے۔ فرعون سے اجازت لی کہ ہم اس تہوار پہ جانا چاہتے ہیں، فرعون نے اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور تہوار کیا منانا تھا؟ مصر سے نکلنے کے لیے
شام کی طرف چل پڑے۔ اب فرعون کی CID اور اس کے فوجی اور اس کے کارندے انہوں نے رپورٹ دی کہ جناب یہ تو نکل رہے ہیں، یہ تو تہوار کا کہہ کے گئے ہیں، یہ کسی تہوار میں نہیں، یہ تو یہاں سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو فرعون نے بھی لشکر تیار کیا اور ان کا پیچھا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل یہاں سے نکل رہے تھے ان کی تعداد کم و بیش 6 لاکھ تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کی تعداد تھی 16 لاکھ جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلاتے ایسا ہوا کہ آگے آ گیا دریائے قلزم، بحر قلزم یا کوئی اور دریا، اور پیچھے تھا فرعون کا لشکر۔ اب دریا سے پار جائیں کیسے، فرعون کے پیچھے جائیں، اس طرف جائیں کیسے؟ اس قوم میں غلامی کی زنجیروں کی وجہ سے اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ یہ مقابلہ کرتے، اتنی ہمت نہیں تھی ان کے اندر۔ فرعون کا ایک حوا بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا ظالم ہے، مستبد ہے، استبداد کرتا ہے، اس لیے کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ رہی کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، درمیان میں پھنس گئے۔ ایمان چونکہ کمزور تھے، اللہ پہ یقین نہیں تھا، حالانکہ اللہ کا نبی پاس تھا، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، پنجابی چلا ترجمہ ہے موسیٰ مروا دیتا ہی سام، اب تو پھنس گیا، اب تو یہ پہلے سے زیادہ ظلم کرے گا، اگر پہلے کم ظلم کرتا تھا اب اور زیادہ کرے گا۔ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے سارے۔ اللہ کا نبی تو اللہ پہ اعتماد اور یقین اور توکل اور بھروسہ رکھتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کس کی مرضی سے اٹھایا تھا؟ اللہ کی مرضی سے، اور اللہ اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے قدموں کو ناکام نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کے نبی کا بھی یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اس لیے جیسے ہی انہوں نے کہا انا لمدرکون تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہم مارے جائیں۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، میں اس کے حکم پہ نکلا ہوں، اس کے کہنے پہ نکلا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دے گا۔ یہاں میرے محترم دوستو ذرا تھوڑا سا اپنا اعزاز بھی دیکھیں، اپنی عزت بھی دیکھیں، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی دیکھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک موقع تھا جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے اس وقت غار ثور کے اندر؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، دو ہی ساتھی تھے۔ اب غار ثور پہاڑ کے اندر بنا ہوا ایک غار ہے، اوپر سطح پہ نظر آ رہا ہے کہ مکے والے چل رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، یہ ایسے نیچے چھپ کے بیٹھے ہوئے دونوں حضرات، اور وہ اوپر چلتے پھرتے ان کے قدم نظر آ رہے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنا خطرہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ قرآن کریم نے جو الفاظ وہاں نقل کیے 10ویں پارے کے اندر، وہ الفاظ ہیں لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حزن اپنا نہیں ہوتا، حزن دوسرے کا ہوتا ہے، اپنا غم ہوتا ہے، دوسرے کا حزن ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے دل میں فکر ہوا کہ کیا بنے گا ہمارا، اگر انہوں نے جھانک کے دیکھ لیا ہم پکڑے نہ جائیں، تو اللہ پاک نے وہاں تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جس طرح میرے ساتھ اللہ، ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اس امت کے لوگ جب اللہ کے دین کے لیے
جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کو غم اور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوتی۔ بہرحال یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، سمندر پہ لاٹھی مارو۔ سامنے سمندر چل رہا ہے، دریا چل رہا ہے، اس پہ لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پابندی کی۔ اللہ کا نبی تو اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے۔ کوئی آج کل کا جدیدیہ ہوتا، جیسے کہ آج کل کے لبرل سیکولر بے دین لوگ ہر چیز کو عقل پہ تولتے ہیں، تو وہ کیا کہتا جی موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ ہوتا تو کیا کہتا کہ اللہ جی یہ فرعون کے لشکر پہ لاٹھی ماروں کہ دریا پہ ماروں؟ بھئی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ لاٹھی دشمن کو ماری جائے، یہ کیا کہ دریا پہ لاٹھی مارو؟ اگر فرعون کے لشکر کے اوپر لاٹھی ماری جاتی اور اس لاٹھی سے سارا لشکر تباہ ہو جاتا تو پھر بھی معجزہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن عقل والوں کی عقل پہ اللہ نے ڈنڈا لگوایا کہ ڈنڈا فرعون کے لشکر پہ نہیں مارنا، ڈنڈا سمندر کی لہروں پہ مارنا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کی تابعداری کی اور اس دریا اور سمندر پہ لاٹھی ماری۔ اللہ پاک فرماتے فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ سمندر پھٹ گیا، سمندر رک گیا، پانی اس کا ایسے ہو گیا جیسے جمع ہوا ہوتا ہے، اور درمیان میں راستہ بن گیا، اور ایک راستہ نہیں بنا بلکہ کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بن گئے۔ قطعناہ مسنتی عشرہ، 12 راستے اللہ پاک نے بنا دیے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اللہ پاک نے راستے بھی کتنے بنا دیے؟ اپنے اپنے راستے پہ ہر قبیلہ چلتا ہوا دریا کو پار کر۔ تو اللہ پاک اس احسان کو یاد دلاتے ہیں، اذ فرقنا بکم البحر، وہ وقت یاد کرو، وہ میرا احسان یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، فانجیناکم، اور تمہیں نجات دی۔ تم سے مراد تمہارے باپ دادوں کو، تمہارے خاندان کو، تمہارے بڑوں کو ہم نے نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور فرعونیوں کو اسی پانی میں غرق کیا۔ کس طرح غرق کیا کہ انتم تنظرون، تم سامنے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے تھے، سامنے دیکھ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے جب بنی اسرائیل کے لوگ ان راستوں میں داخل ہوئے اور وہ سمندر کو پار کرتے چلے گئے، ان کے گھوڑے سواریاں پیدل جو بھی تھے وہ دریا اور سمندر کے دوسری سائیڈ پہ چلے گئے۔ ادھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پہ پہنچا۔ اب اس نے جو دیکھا کہ بھائی دریا میں راستے بنے ہوئے، تو بجائے اس کے کہ یہیں سے واپس جاتا، اپنے تکبر اور غرور میں لوگوں کو کہنے لگا گھبراؤ نہیں، یہ میں نہیں بنائے ہیں، یہ راستے میں نہیں بنائے ہیں، چونکہ خود کو رب کہتا تھا نا، اب کیسے لوگوں کے سامنے ہار مان جاتا، تو اپنے تکبر میں کہنے لگا یہ میں نہیں بنائے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہچکچایا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ایک گھوڑی پہ سوار تھے، ایک سوار کی شکل میں وہ اس کے آگے انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کی گھوڑی جب اس سے آگے دوڑی تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے ہی دوڑتا گیا، فرعون دوڑتا گیا تو پیچھے لشکر بھی دوڑتا گیا۔ ادھر آخری بنی اسرائیل کا فرد دریا سے پار ہوا اور ادھر فرعون کا آخری بندہ دریا کے اندر داخل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے دریا کو کہا جیسے پہلے چل رہا تھا پھر چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح دریا نے منٹ نہیں لگایا، سیکنڈ نہیں لگایا، دریا پھر چلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ 16 لاکھ کا لشکر ایک لمحے میں غرق ہو گیا۔ اغرقنا آل فرعون، اللہ فرماتے ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بنی اسرائیل کے لوگ سامنے دوسری طرف پار کھڑے اس لشکر کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ فرعون جس کے جلال کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، بڑا تنتنا تھا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فرعون نہیں مر سکتا، فرعون نہیں مر سکتا۔ اب اللہ پاک نے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو کے دکھایا۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو دشمن ڈوب گیا، لشکر ڈوب گیا، اللہ نے فتح دے دی، شکرانہ ادا کرو، نفل پڑھو۔ تو کہنے لگے جی ہمیں یقین نہیں آ رہا، فرعون بھی مر سکتا ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہمیں تسلی نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تسلی کے لیے فرعون کی لاش کو، سمندر کو حکم دیا فرعون کی لاش باہر پھینک دو۔ اب یہ بھی اندازہ کرے دریا اور سمندر اللہ کے حکم کا کتنا تابع دار ہے۔ اور 16 لاکھ بندے ڈوبے ہوئے ہیں، دریا کو پتہ ہے یہ فرعون ہے، اس کی لاش کو باہر پھینکا اور کسی کی لاش کو باہر نہیں پھینکا۔ اور باہر جو لاش آئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا فرعون مرا ہوا ہے، جسم اس کا صحیح سلامت ہے، صرف ایک ناک کو کسی مچھلی نے یا جانور نے کپ لیا تھا، ناک کھا لیا تھا اس کو۔ گویا جس ناک کو اونچا رکھنے کے لیے ساری زندگی خدائی کے دعوے کرتا رہا، اللہ نے اسی ناک کو سب سے پہلے کٹوا دی، یہ پڑی ہے تیری ناک۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا، قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ یونس کے اندر، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو بچا کے رکھیں گے، فرعون کے جسم کو، اور کسی کے جسم کے بچانے کا وعدہ نہیں ہے عام اموات کا۔ اللہ کے نبی اپنے قبور میں محفوظ ہوتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ کے نبی کے جسم کو زمین خراب نہیں کر سکتی، سب کہہ دیں بے شک۔ اللہ کے نبی اپنی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، شہداء کو اللہ زندگی دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کے جسم کو اللہ سلامت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تیرا جسم محفوظ رہے گا۔ کس لیے محفوظ رہے گا؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے پیچھے بھی بڑے بڑے فرعون آئیں گے، ان فرعونوں کے لیے تجھے نشان عبرت بناؤں۔ دنیا میں بڑے بڑے آئیں گے خدائی کے دعوے کرنے والے، تیرے جیسے اور بھی کئی پیدا ہوں گے، وہ تیرا انجام دیکھیں تو عبرت حاصل کریں۔ آج میرے عزیز دوستو، بادشاہی، چودراہٹ، سرداری اور اس گھمنڈ کے اندر لوگ فرعون بن جاتے ہیں، یہ انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک بنی اسرائیل کو کہتے ہیں میرا انعام یاد کرو، تم سامنے دیکھ رہے تھے، دشمن آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کو فرمایا تھا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، ان کافروں سے لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے ہاتھوں ان کو شکست سے دوچار کرے گا، تمہارے ہاتھوں یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، قتل ہوں گے، اور تمہارے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ تو مسلمان کے سینے میں کفر مرے، کافر مرے، دشمن مرے، دین کا دشمن، تو مسلمان کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی۔ لوگ کہتے ہیں نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، وہ اپنی ذات کا دشمن ہے، ذاتی دشمن کے مرنے پہ خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ دین کا دشمن مرے تو ابو جہل کے مرنے پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا الحمدللہ، دین کا دشمن قتل ہو گیا۔ تو دین کا دشمن مرا فرعون، اللہ پاک احسان یاد دلا رہے، انتم تنظرون، تم سامنے دیکھ رہے تھے، یہ میرا احسان یاد کرو۔ یہ تیسرا احسان ہے۔ اگلی آیت میں چوتھے احسان کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی اپنی ذات پہ ہونے والے تمام انعامات کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم